ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 21 سے 28 آیات تک۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، ایک نئی تعلیم با اختیار۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، کفرنہوم میں یسوع سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی استاد نہیں، اس کی باتوں میں ایسی قدرت تھی جس سے انکار ممکن نہ تھا۔ اس کی تعلیم اور انداز فقیوں سے بالکل جدا تھا۔ ان کا تعلیم دینا بے جان سا تھا، مگر یسوع کے جملے گویا خدا کے تیر تھے۔ اس کی باتیں توجہ کو گرفت میں لے لیتی تھی، ملزم ٹھہراتی اور چیلنج کرتی تھی۔ فقیہ تو گھسے پٹے مذہب کی ہانک رہے تھے۔ خداوند یسوع کی تعلیم میں کوئی غیر حقیقی بات نہ تھی۔ وہ جو کچھ کہتا تھا اختیار کے ساتھ کہتا تھا، کیونکہ جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا۔ ان کے عبادت خانے میں ایک ایسا شخص تھا جس پر ناپاک روح کا قبضہ تھا، یا وہ روح اس میں بستی تھی۔ اس روح کو ناپاک اس لیے کہا گیا ہے کہ شاید وہ اس آدمی کو جسمانی اور اخلاقی طور پر ناپاک رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ بدروح گرفتہ شخص کے اندر بری روح بستی اور اس کی زندگی کو کنٹرول کرتی۔ ایسا شخص کئی دفعہ فوق الفطرت کرامات بھی کرتا ہے، اور جب اس کو خداوند یسوع کی ذات اور کاموں کا سامنا ہو تو اکثر بے لگام ہو جاتا اور کفر بکنے لگتا ہے۔ غور کریں کہ بدروح نے یسوع کو پہچان لیا اور اسے یوں کہہ کر مخاطب کیا، اے یسوع ناصری، تو خدا کا قدوس ہے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ یسوع کسی بدروح کی گواہی قبول نہیں کرتا، بے شک وہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بدروح کو جھڑک دیا کہ چپ رہ، پھر اسے آدمی میں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ کیسا تعجب انگیز منظر ہوگا کہ وہ آدمی مروڑا گیا، اور پھر بدروح کی دہشت انگیز چیخ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی میں سے نکل گئی۔ اس معجزے سے چاروں طرف حیرانی پھیل گئی۔ لوگوں کے لیے یہ نئی اور چونکا دینے والی بات تھی کہ ایک شخص صرف حکم دینے سے بدروح کو نکال سکتا ہے۔ فی الفور اس معجزے کی شہرت گلیل کے چاروں طرف پھیل گئی۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔